الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. مربیان اصلاح زاد مجدہم اور جمعیت الاسلام کے ذمہ داران اور اس مسابقے کے منتظم کار اور مسابقے میں شرکت لینے والے اور حاضرین بزم، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہ ہماری زبان حرکت کر سکتی ہے اور نہ اس سے آواز کا وجود پیدا ہو سکتا ہے. قرآن پاک اس زمانے میں نازل ہوا جس زمانے میں شعر و شاعری کا بڑا رواج تھا. جس قبیلے میں کوئی شاعر پیدا ہوتا تھا تو وہ قبیلہ سر اٹھا کر کے چلتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ ہمارا قبیلہ اس قبیلے سے فائق ہے جس قبیلے میں کوئی شاعر نہیں ہے. تو شعر و شاعری عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور ایک ایک مجلس میں وہ سینکڑوں اشعار کہتے تھے، جس کی تفصیل آپ حماسہ کے اندر، مجموعۃ النظم والنثر کے اندر اور دیگر ادبی اور شعر و شاعری کی جو کتابیں ہیں ان شعراء کے تذکرے میں آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے یہ فیصلہ فرمایا کہ انسانیت کی ہدایت کا سامان ہو اور آخری طور پہ ہو. جس کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، اس سلسلے کو موقوف کیا جانا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہ، لیکن اس بعثت کے لیے کسی متمدن علاقے کا انتخاب نہیں فرمایا گیا، نہ ایران کا مشرق میں اور نہ شام کا مغرب میں، بلکہ اس علاقے کا انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا جس کی طرف نہ روم کی توجہ تھی نہ اہل ایران نے اسے کوئی اہمیت دی تھی. اللہ نے اس علاقے کا انتخاب فرمایا جو ریگستانوں سے اور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا. نہ وہاں باغ و بہار کی رونقیں تھیں اور نہ ادب، اور اس کے ساتھ ثقافت و تمدن کی ہر طرف چرچا اور اس کی رونقیں اور تابانیاں تھیں. اللہ نے اس علاقے کو خاص طور سے مکہ مکرمہ کا انتخاب فرمایا. پھر اللہ نے ایسا کلام نازل کیا کہ جس کلام کے سامنے وہ بے بس ہو گئے. پہلے اللہ رب العزت نے، چونکہ انہیں غرہ تھا اپنی زبان پہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ. لیکن سب سے پہلے
فاتو بمثل ہی آیا ہوا ہے 15ویں پارے کے اندر کہ مثل قرآن کے تم پیش کرو. اس سے جب وہ عاجز ہو گئے تو بعشر سور کی بات کہی گئی ہے کہ 10 صورتیں پیش کرو. اس سے بھی عاجز رہ گئے تو کہا گیا فاتو بسورۃ مثلی، ایک سورہ ہی پیش کرو. لیکن انہیں چھوٹ بھی ساتھ ساتھ دی گئی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سب کے سب جو اس میں تمہارا تعاون کر سکتے ہوں ان کو بھی بلا لو، ان کو بھی شامل کر لو. لیکن وہ عاجز و درمادہ رہ گئے. قرآن پاک کے مثل نہ خطابت کا وہ جوہر دکھا سکے اور نہ اپنی کوئی تحریر ایسی پیش کر سکے، بلکہ ابن المقفع کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو یہ ذمہ داری اس دور کے ملحدین نے دی تھی. وہ رات بھر لکھتا تھا اور صبح ہوتے ہوتے پھاڑ کے پھینک دیتا تھا. اسے اس کا احساس دامنگیر رہا کہ قرآن پاک کے مثل یہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر و شاعری کو، اس کے بیانیے کو ایک سحر آموز دولت سے تعبیر کیا ہے. ہمیں خوشی ہے کہ آج آپ لوگوں نے نقوش اقبال کو اپنے مسابقے میں شامل کیا اور اس کے اشعار منتخب کر کے اسے آپ نے یاد کیا، اور صرف یاد ہی نہیں کیا بلکہ اس کی جو تشریح مفکر اسلام حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ نے کیا ہے اس کی روشنی میں اپنی بات اسٹیج پر آ کر پیش کرنے کی کوشش کی. لہذا اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اس وقت جو کچھ آپ نے یاد کر لیا ہے وہ آپ کے لیے زندگی بھر کا ایک انعام ہے، زندگی بھر کا ایک انعام ہے جو آپ کے ساتھ ان تمام جگہوں پہ جہاں کوئی ادبی مجلس ہو، فکری مجلس ہو، خطابی مجلس ہو، ایک شعر آپ پڑھیں گے تو آپ کو انعام ملے گا. یعنی آپ کو روحانی تسکین حاصل ہوگی کہ ہم نے اس موقع پر خطابات کے تناظر میں وہ بات کہہ دی ایک شعر کے اندر جو 1 گھنٹے کی تقریر پر بھاری ہے. نقشیں سبنا تمام خون جگر کے بغیر، نقشیں سودائے خام خون جگر کے بغیر، ایک شعر حضرت مولانا یہ پڑھتے تھے اور پوری تقریر کر ڈالتے تھے. علامہ اقبال سے حضرت کی ملاقات بھی ہوئی اور متاثر بھی تھے. علامہ اقبال سن 1877 میں پیدا ہوئے، ایک برہمن گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے دادا کا نام سہج رام تھا، سہج رام تھا. سپرو برہمن کا ایک فرد تھے. اللہ رب العزت نے ان کے والد کو توفیق عطا فرمائی، اسلام لے آئے اور ان کے خانوادے میں علامہ اقبال پیدا ہوئے. علامہ اقبال کو اللہ رب العزت نے بچپن سے وہ جوہر عطا کیا تھا کہ ان کے استاذ سید میر حسن تھے. انہوں نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ جوہر عام جوہر نہیں ہے، یہ وہ آبگینہ ہے جو ہشت پہلوی روشنی لے کر کے آیا ہوا ہے. انہوں نے ان کے والد جو صوفی مزاج تھے، صوفی منش تھے، وہ ان سے اصرار کر کے کہا کہ صرف انہیں مکتب ہی میں نہ پڑھائیے بلکہ عصری تعلیم بھی دیجیے. اور اتنا اصرار کیا کہ اپنے از خود اس کے اتالیق بن گئے. اور علامہ اقبال نے لاہور میں تعلیم حاصل کی. پھر وہ جرمنی بھی گئے، آکسفورڈ میں گئے. میں جب آکسفورڈ حاضر ہوا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ علامہ اقبال جہاں رہتے تھے وہ جگہ، وہ گھر اب بھی محفوظ ہے. میرے ایک شاگرد جو مجھے لے کر کے گئے تھے بری سے، بری ایک شہر ہے لندن میں، وہاں سے ہم کو لے گئے
کیمبرج یونیورسٹی لے گئے، اپنے ایک خاص ان کا شعبہ تھا، اس میں لے گئے، ملاقات کرائی وہاں کے پروفیسران سے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ علامہ اقبال جہاں رہتے تھے یہیں قریب میں ہے، وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو کہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی، ایک تاریخی بات ہوگی. تو ایک گلی میں لے کے گئے. اس گلی میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کو علامہ اقبال نے کرائے پہ لیا تھا. اس میں ایک بڑھیا رہتی تھی، وہ بڑھیا کا گھر تھا. اسی میں ایک کمرہ علامہ اقبال نے اپنے لیے کرائے پہ لیا تھا، اور پوری زندگی یعنی جب تک وہ وہاں پڑھتے رہے آکسفورڈ میں اسی کمرے میں رہے. وہ سہولت یہ تھی کہ وہ مکان آکسفورڈ سے ملا ہوا تھا، یونیورسٹی بالکل بازو میں تھی. حکومت پاکستان کو بہت زمانے کے بعد تنبہ ہوا تو انہوں نے اس مکان کو خریدا ہے حکومت پاکستان نے، اور وہاں باقاعدہ کتبہ لگایا ہے جو علامہ اقبال سے موسوم ہے کہ یہاں وہ قیام انہوں نے اس اسنا میں کیا ہے، اور یہاں پر فلاں فلاں کتابیں انہوں نے تحریر کی ہیں. کبھی آکسفورڈ جانا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرکیف اس طرح دیکھنے کا موقع ملا. علامہ اقبال کے تعلق سے ایک خیال مجھے پیدا ہوتا تھا بہت، کہ علامہ اقبال ایک دیندار شاعر ہیں. نوجوان نسل کے اندر غیرت، حمیت، جوش، ولولہ، حوصلہ، طالع آزمائی کا جذبہ پیدا کرنے والے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے بڑے اداروں میں ایک بڑا ادارہ دارالعلوم دیوبند ہے جہاں علامہ اقبال کا کوئی چرچا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اشعار وہاں بھی پڑھائے جاتے ہیں، حماسے کا ترجمہ تک وہاں ہوا ہے. دیوان حماسہ جو یہاں پڑھتے ہیں آپ، اس کا ترجمہ بھی مولانا عبدالفقار صاحب دیوبندی نے کیا ہے. اور ادب کی بات جہاں تک، تو وہ تو ادب عالیہ کی وہ قسم پڑھاتے ہیں جو آج زمین پہ نہیں یا آسمان کے درمیان میں وہ ادب جو ہے بولا ہے سمجھا جا سکتا ہو، یعنی مقامات حریری ہے. تو ادب کا وہ حصہ وہ پڑھاتے ہیں، لیکن ادبی دائرے میں علامہ اقبال کی وہاں شناسائی نہیں لوگ جانتے. وجہ اس کی کیا ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ مجھے جب میں نے اس ذیل میں سوچا، غور کیا، تو معلوم ہوا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزادی کے زمانے میں جب جنگ آزادی چل رہی تھی، تو جنگ آزادی کے دوران تو نہیں بلکہ پہلے، اس لیے کہ ان کا انتقال سن 1938 میں ہو گیا. 61 سال کی عمر تھی کل. سن 1877 میں پیدا ہوئے اور سن 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا. سن 1930 میں الہ آباد میں ایک بڑا مسلم لیگ کا پروگرام ہوا. اس پروگرام میں علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کو پیش کیا. علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کو پیش کیا، جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا. تو یہ نظریہ پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پیش کیا گیا تھا، اور پیش کرنے والے کون تھے؟ علامہ اقبال تھے. اور دیوبند کا حلقہ جو ہے کس سے ملا ہوا تھا؟ کانگریس سے ملا ہوا تھا. کانگریس کے تھے ہمارے جو بڑے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ تضاد ہوا کہ نہیں ہوا. شاید یہ سیاسی رقابت تھی جس کی وجہ سے علامہ اقبال اس بڑے ادارے کے اندر بار نہیں پا سکے، اور ان کی اس بر صغیر میں خاص طور سے اس علاقے میں حق تلفی اس اعتبار سے ہوتی رہی کہ ہم ذوق کو جانتے تھے، داغ کو جانتے تھے، امیر مینائی کو جانتے تھے، غالب کو جانتے تھے، لیکن اقبال کو نہیں جانتے تھے. اقبال کو نہیں جانتے تھے. یہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کو محسوس کیا۔ اور یہی نہیں کہ صرف ہم نہیں جانتے تھے، عرب ممالک تو بالکل ہی نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ ان کی شاعری کا محور اردو و فارسی زبان۔ علامہ اقبال کی کا محور، شاعری کا محور کیا ہے؟ اردو یا فارسی زبان ہے، اور ظاہر ہے کہ عرب دونوں سے ناواقف تھے۔ تو حضرت مولانا نے علامہ اقبال کے اس جوہر زرعی کو، جو انسانی زندگی کو آفتاب و ماہتاب بنا دیتی، اس کو پیش کرنے کے لیے آپ نے روائے اقبال لکھی، عربی زبان میں لکھی۔ وہ اتنی مقبول ہوئی کہ عربوں نے یہ سمجھا کہ علامہ اقبال اتنے اونچے شاعر ہیں، یہاں تک کہ مصر کے ایک شاعر نے ان کے اردو اشعار کو عربی اشعار میں ڈال دیا۔ لہذا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہندی ہیں وطن ہے سارا جہاں ہمارا، تو السین لنا والہند لنا، اس طرح کر کے پورا ترانہ ہے۔ تو میں نے وہ عربی کے بھی اشعار دیکھے ہیں، مصری ہیں، انہوں نے علامہ اقبال کے ان اشعار کو عربی کا روپ دیا۔ اس طرح عرب میں وہ چیز پھیلی۔ پھر اس فکری جو مواد تھا، اس فکری مواد کو اجاگر کرنے والی ذات مفکر اسلام کی ہے، انہوں نے اس کو اجاگر کر دیا۔ لہذا عربوں کو اشعار کی شکل میں بھی اور نثر کی شکل میں بھی فکری سوغات مل گئی، علامہ اقبال معروف ہو گئے۔ اور یہ ادارہ علامہ اقبال سے بہت متاثر تھا، اس لیے کہ علامہ اقبال سید میر حسن جو ان کے استاذ تھے، وہ سر سید احمد خان سے بڑے متاثر تھے، اسی لیے علامہ اقبال بھی سر سید سے متاثر تھے۔ بعض چیزوں میں اختلاف انہوں نے کیا ہے لیکن متاثر تھے۔ اور یہ ادارہ بھی ایک طرح سے پل کا کام کیا دیوبند اور علی گڑھ کے درمیان میں۔ علی گڑھ کو دیوبند سے قریب کیا اور دیوبند کو علی گڑھ سے قریب کیا، اور یہ کہا کہ دوئی اور ثنویت نہیں ہے، چاہے وہ عصری تعلیم ہو یا مذہبی و دینی تعلیم ہو، دونوں ایک ہیں، نیت کا فرق ہو سکتا ہے۔ زبان، علم اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ تو اس طرح علامہ اقبال کی پذیرائی یہاں ہوتی رہی، اور ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے، اس کے پہلے کی بات تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جب پڑھ رہے تھے اس زمانے میں بھی مقالات لکھائے جاتے تھے۔ مجھے یاد خود پڑتا ہے کہ 50 صفحے کا مقالہ میں نے لکھا تھا علامہ اقبال کی شاعری پہ، اور اس وقت میں شاید عالیہ رابعہ میں تھا یا اس خصوصی اس میں فضیلت اول میں تھا۔ وہ مقالہ پتہ نہیں کہاں ضائع ہو گیا، لیکن یاد ہے کہ میں نے بڑی محنت سے اقبالیات پہ جتنی کتابیں تھیں یہاں پہ، وہ ساری کتابیں نکال کر کے میں نے پڑھ کر کے لکھا تھا۔ اس لیے اقبال سے بڑی ہم آہنگی فکری طور پہ محسوس کرتا رہا۔ ادھر اس زمانے میں کچھ دنوں سے، خاص طور سے لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ ہوا اس کے پہلے سے اس میں کمی آ گئی، ورنہ یہاں اقبالیات کا بڑا چرچا تھا، بڑی نغمہ سرائی ہوتی تھی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی یہاں بلایا جاتا تھا اور یہاں وہ بیٹھتے تھے تو کسی نہ کسی علامہ اقبال کی نظم سے یہ کارواں آگے بڑھتا تھا۔ اس بزم کی قندیلیں فروزہ ہوتی تھی جس سے مشام جا بھی معطر ہوتا، یہ فضا تھی یہاں کی۔ لیکن ادھر اس میں کمی آئی۔ کمی آنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جتنا وقت یہاں گزرتا تھا، اب طلباء کا وقت اتنا نہیں گزرتا ہے۔ کسی کا 2 سال گزرتا ہے، کسی کا 3 سال گزرتا ہے، کسی کا 1 سال گزرتا ہے۔ تو 1 سال میں تو اس کے چوہدی کے بارے میں بھی اسے معلوم نہیں ہوتا ہے، نہ یہاں کے اساتذہ کے بارے میں وہ جانتا ہے،
نہ ناظم اور محتمی کے بارے میں جانتا ہے، نہ یہاں کے جتنے شعبہ ہے علمی ہیں ان سے واقف ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ندوے کا جو جوہر ہے، اس کی ادبیات اور اس کے نغمات اور اس کے سروش اور اس کے علم، ان تمام جواہر ریزوں کو کہاں سے چن سکتا ہے اور اس کو کہاں تک اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات مجھے ذاتی طور پر محسوس ہوئی کہ طلباء کو اس طرف جوڑا جائے، ان کے ذہن میں کچھ بات آئے۔ لہذا گزشتہ سال بھی میں نے علامہ اقبال کے 100 اشعار اپنے ان مربیان اصلاح جو ہمارے ہیں ان سے میں نے کہا بھائی 100 اشعار پر مسابقہ کرائیے، بچے 100 اشعار یاد کریں اور اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیں اور ان کو انعام میری طرف سے رکھیے۔ ماشاء اللہ گزشتہ سال ہوا، پہلا سال تھا، لیکن جنہوں نے بھی شرکت کی اشعار جو یاد ہو گئے ان کو یاد ہیں کہ نہیں؟ یاد ہوں گے ضرور، اس سے فائدہ ان کو پہنچے گا۔ اس سال مجھے خیال ہوا، گزشتہ سال ہی یہ اعلان میں نے کر دیا تھا کہ آئندہ سال نقوش اقبال پر مسابقہ ہوگا۔ نقوش اقبال جو حضرت مولانا کی کتاب ہے، جو روائے اقبال کا ترجمہ ہے، وہاں شمس تبریز خان صاحب نے جس کو جو ہے اردو کا پیکر دیا ہے، اس میں جو اشعار ہیں ان اشعار کو طلبہ یاد کریں اور حضرت نے جو تشریح اس کی ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو اس طرح کم از کم پوری کتاب تو پڑھ لیں گے اور کتاب زبان اور ادب کا معیار ہے، زبان اور ادب کا جوہر اس کے اندر، فکر کی بلندی اس کے اندر ہے۔ لہذا یہ چیز وہ آسانی سے حاصل کر لیں گے اور یہی چیز ان کی علمی فکری مشاہدگی کے لیے لازم و ضروری ہے۔ تو میں نے اس سال بھی ان حضرات کو کہا کہ بھائی یہ کرائیے، تو الحمدللہ آپ نے شرکت کی، جنہوں نے بھی شرکت کی وہ کامیاب ہیں۔ انعام تو ایک رسمی چیز ہے، ایک روایتی بات ہے، انعام روایتی بات ہے اور شریک ہونا درایتی بات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں روایت سے آدمی کہاں تک پہنچتا ہے؟ متن تک پہنچتا ہے نا؟ حدیث پڑھیں نا بھائی، روایت و درایت، تو روایت سے کہاں پہنچتا ہے؟ متن تک پہنچتا ہے، اور درایت سے افراد کی جانچ پڑتال کرتا ہے کہ یہ قابل قبول ہیں یا نہیں، اور حدیث کے متن کو کہ موضوع تو نہیں ہے، یہ خبر ہے، یہ مشہور ہے، یہ معضل ہے، تو بتائیے درایت غالب ہے یا روایت غالب ہے؟ روایت تو موضوع کی بھی ہوتی ہے، مقلوب کی بھی ہوتی ہے، معضل کی بھی ہوتی ہے، لیکن درایت کی جب آنکھ اس میں لگ جاتی ہے تو اس کی نگاہوں سے حقائق ہی حقائق، دقائق ہی دقائق، رقائق ہی رقائق سامنے آتے ہیں۔ وہ چیزیں جو مبہم ہوتی ہیں، مجہول ہوتی ہیں، وہ رد کر دی جاتی ہیں، چھوڑ دی جاتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی تناظر میں آپ لوگوں نے شرکت کی ہے اور اشعار یاد کیے ہیں۔ تو ندوے کا یہ جوہر ہے کہ ہر ایک کی ان خصوصیات کو جو ہماری زندگی کا ایک حسن امتزاج کا درجہ رکھتے ہیں اس کو قبول کرتا ہے۔ اور حکمت و ضالۃ المومن حیث وجدہا فہو احق بہا، چاہے وہ کسی بھی اس سے ہو۔ علامہ اقبال کہ آپ بانگ درا کو پڑھیے، فارسی کے اشعار پڑھیے، کیسا جوش ہے اس کے اندر، کیسی دعوت ہے اس کے اندر۔ جو اشعار پڑھے جا رہے تھے آپ، ایک ایک شعر ایسا ہے کہ گھنٹوں اس پہ آدمی تقریر کرے۔ انہوں نے اس کے اندر وہ حکمت بیان فرما دی ہے۔ خدا لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل تو مغلوب گما تو ہے۔ تو ساری باتیں آگے کی نہیں آ گئی۔ خدا لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے،
جو کہہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دے گا. تو دست قدرت ہے، تیرا ہاتھ اٹھے گا تو اللہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے نہیں مارا، ہم نے مارا ہے. تو خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کا مغلوب گما تو ہے. انہوں نے لندن میں رہ کر کے جو مغربی فکر کا صرف پرورش کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس کو وجود میں لانے والا ہے، جس کی طوطی بولتی تھی، جس کی حکومت میں آفتاب غروب نہیں ہوتا تھا، سب اسیر تھے اس کے، سب اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے، ایسی اللہ نے ان کو وہاں رہ کر کے انہوں نے وہاں کی تہذیب پر، وہاں کے تمدن پہ اس کی حقیقت کو بیان کر کے اس بات کی وضاحت کی ہے یہ شاخ نازک ہے، اس پر کوئی آشیانہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، سوائے تباہی کے اور کوئی چیز ملنے والی نہیں. اپنی قوم کو انہوں نے دیکھا کہ جس قوم پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک جیسی دولت نازل کی، اپنی قوم کو دیکھا کہ جس کو اللہ رب العزت نے ختم المرسلین جیسی عظمت عطا فرمائی ہے، تو وہ اب شکوہ کنا ہوئے رب کائنات سے کہ اے اللہ تو نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، تو اب کیا ہو گیا یہ؟ تو شکوہ لکھ دیا. سن 1911 میں جو شکوے کی نظم ہے انہوں نے لکھی ہے. بڑا ہنگامہ ہوا، کسی نے کہا علامہ اقبال بڑے گستاخ ہیں، اور اس شکوے کے جواب میں بہت سے شکوے آ گئے، اس میں ان کو متہم کیا گیا. علامہ اقبال پر لازم تھا کہ جواب شکوہ بھی لکھیں، تو انہوں نے سن 1913 میں جواب شکوہ لکھا. شکوہ جب وہ سنا رہے تھے انجمن حمایت الاسلام کے جلسے میں، جب سنا رہے تھے تو اتنے لوگ خوش ہوئے کہ انہوں نے، ایک صاحب نے 100 روپے میں ان کی وہ نظم لے لی اور اس اصل کاپی جو لکھ کر کے لے آئے تھے اس کو وہاں کے کتب خانے میں جمع کرایا. لیکن جب جواب شکوہ لکھا ہے تو ایک ایک شعر جو ہے وہ نیلام ہوا اور ہزاروں ہزار روپے جمع ہو گئے جواب شکوہ کا. ایک ایک شعر لوگ جو ہے وہ خریدتے تھے اسی مجلس میں. ایسا مقبول ہوگا. دل کی بات تھی، وہ تڑپ تھی جس کو لے کر کے وہ آئے تھے. وہ تڑپ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، وہ فکر ہمارے اندر ہی جلوگر ہو جائے، وہ احساس، وہ شعور، وہ وجدان کی نیرنگیاں ہم اس کو بھی پہچاننے لگیں، اس سے استفادے کا جذبہ پیدا ہو جائے. یہی وہ فکر تھی، یہی وہ احساس تھا جس کی بنیاد پہ نقوش اقبال کا انتخاب کر کے آپ کے ہاتھوں تک پہنچائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے محنت کی اور جنہوں نے بھی شرکت کی ہے انہوں نے کامیابی کے دریچے کو واہ کیا ہے، اس کے روزن تک پہنچے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اس کے مرکزی دروازے تک پہنچ کر کے اپنے دور کے ایک اچھے شاعر، ایک اچھے ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے داعی و مبلغ بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. مولانا سے گزارش کی جاتی ہے کچھ اپنے اشعار بھی. ارے ہمارے اشعار یاد نہیں ہیں اس وقت. علامہ اقبال کے ہوتے ہوئے میں سناؤں تو چاہیے کہ کم خواب میں ٹاٹ کا پیبند ہوگا. وہ بہرکیف اس وقت ہمارے سامنے مسابقے کا نتیجہ ہے. تشجیع جو ہے تشجیع کرنا پڑا، 1 نمبر کم پڑا. اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. آپ جانتے ہیں شعر و شاعری کی تابش جو ہے مبہوت بنا دیتی ہے، اور جس شعر و شاعری کے اندر یہ جوہر نہ ہو وہ پھیکا پھیکی، اور پھیکا پھیکی ہو تو پھیکا پھاکی ہو جائے گا، ہے نا بھائی. تو تابش دوران زندگی کا ہمہ حاصل ہے، اس کے بغیر وہ جوہر تاباں تک نہ پہنچ سکتا ہے،
اور نہ زندگی و زیست کے گرداب سے نکل سکتا ہے، اور نہ اس کی زندگی قوس قزح کی رعنائی لے کر کے مست خرامی پر اس کو آمادہ کر سکتی ہے۔ لہذا جس کے اندر تابش ہوگی وہی آگے بڑھے گا۔ آپ کے اس مسابقے میں تابش حسن نے نمایاں کردار ادا کیا ہے اور وہ اول آئے، 141 نمبر انہوں نے حاصل کیا ہے۔ کون ہے بھائی تابش؟ کھڑے ہو جائیں، میرا مونا بھی دیدار کر لیں۔ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور جب تابش دورہ آگے آئے گا تو کچھ حذف بھی ہوں گے، کچھ گریں بھی، کچھ اٹھیں گے بھی، کچھ پھسلیں گے بھی، کچھ ادھر ادھر ہٹیں گے بھی، لیکن جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے رکھتا ہے اللہ اسے بڑا کر دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حذف کے معنی حذف کے ہوتے ہیں نا بھائی، لیکن وہ حذیفہ بن جائے تو اللہ اسے بڑا کر دیتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو ہے وہ محمد حذیفہ، انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ محمد حذیفہ کون؟ وہ لڑکا یہ کون ہے بھائی؟ یہ تو لڑکتا ہوا بوڑھوں کی طرح آ رہا ہے۔ ایسا ہے کہ کھڑا بیٹھا اس کا برابر ہی۔ اب تیسرا مرحلہ ہوتا ہے، تیسرا مرحلہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت سے طالع آزماں اس مقام پہ جمع ہو جاتے ہیں، کچھ آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ تو تیسرا جو ہے اب یہاں انصاف کی ضرورت ہوتی ہے، ایک عادل کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ عدل گستری کے ذریعے اس کے مقام کو مقرر کیا جائے۔ تو ہمارے ان ممتحن حضرات نے ظاہر ہے یہ مقام انصاف کے تقاضے کے تحت عادل کو دیا ہے، اور عادل مسرور اور خوشی و مسرت و شادیانی کا ایک مجاز جوہر بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشی اور تک بھی پہنچ جائے تو ایک تشجیعی انعام فرحان شاداں کو بھی دیا گیا ہے۔ کون ہے فرحان؟ فرحان ماشاء اللہ، ہم سب کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور اس بات کی آرزو رکھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی اس تعلیمی، علمی، درسی زندگی میں ادبی و فکری نمونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ سب لوگ بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کو آگے بڑھائیے اور اپنے اندر ادبی جوہر پیدا کیجیے، اس لیے کہ قرآن پاک ادب ہی ادب ہے، اور احادیث نبویہ ادب کا ایک بہترین سنگم ہے۔ لہذا ہم قرآن و سنت کے طالب علم ہیں تو ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے، اور اس جوہر کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اس سے استفادہ کریں۔ بہت خوب بھائی، چلو لکھنؤ ہاں تو تمہارا ہاتھ نہیں چلا مبروک 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 ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا۔ سونی پر ابھی جی آگے بڑھو بیٹا، ہاں کہیں پیچھے نہ رہو، ایک نمبر پہ پہنچنے کی کوشش کرو تو پہنچ جاؤ گے۔ فرحان یہی ہے؟ یہ کہاں ہے؟ بنگلہ دیش کے ہو؟ اور یہ پوچھنے سے تو یہی لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔